بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، سوزخانی کے عنوان سے ایک مزید پروگرام کے ساتھ پیش خدمت. اور آج بہت خوش نصیبی ہماری کہ ہمارے ساتھ پاکستان کراچی کے بہت سینئر سوزخان جو ہیں تشریف فرما ہیں، جناب سید حسنین کاظمی صاحب. تہہ دل سے مشکور و ممنون کہ آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، اور یقیناً آج کل 13 رجب کے حوالے سے بہت مصروفیات ہوں گی آپ کی، تو بہت بہت عزت افزائی کی آپ نے کہ آپ تشریف لائے. آپ کا مختصر سا تعارف جو ہے وہ میں پیش کرتا چلوں کہ آپ 7 اگست 1959 کو کراچی میں پیدا ہوئے. آپ کے خانوادے کا تعلق جو ہے وہ ریاست خیرپور سے رہا. آپ نے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی. 1980 میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی تشریف لے آئے، اور 1982 میں آپ نے مرثیہ خوانی کا آغاز کیا. آپ کی زندگی کا پہلا مرثیہ کچھ اس طرح سے آپ نے پڑھا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ مرثیہ خوانی کروا رہے تھے کہ ان کی طبیعت تھوڑی سی اچانک خراب ہوئی، تو جس پہ انہوں نے کہا کہ اب تم مرثیہ خوانی کرو. تو آپ نے پہلا مرثیہ جو ہے وہاں پہ اس مجلس میں جناب اون محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے حال کا مرثیہ پڑھا. اس کے علاوہ آپ ریڈیو پاکستان، ARY اور مختلف ٹیلی ویژنز پہ بھی سوز خوانی کر چکے ہیں. یہ مختصر سا تعارف تو میں نے پیش کیا جناب سید حسنین کاظمی صاحب کے بارے میں. اب میں حرف التماس لے کے ان کے پاس جاؤں گا انتہائی ادب کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور ہم باقاعدہ سوزخانی کے حوالے سے بات کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ویلکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عزت افزائی کی. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف پیش کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. بسم اللہ. علی زیدی صاحب، میں تہہ دل جی سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس نیک کام میں شامل فرمایا. خدا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. الہی آمین. جیسا کہ ابھی علی بھائی نے میرے بارے میں بتایا کہ میں خیرپور میں پیدا ہوا، اس کے بعد مگر اکثر وقت میں کراچی میں پیدا ہوا تھا، مگر یہ اکثر وقت خیرپور میں گزارا. اپنی ابتدائی تعلیم پرائمری، ہائی اسکول، کالج سب نہیں ہوا. میرے والد صاحب جو کہ اپنے وقت کے بہت اچھے سلطان سید صفدر حسین کاظمی، وہ نیشنل بینک میں ایز اے مینیجر کام کرتے تھے. ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو 80 میں ہم کراچی شفٹ ہو گئے تھے. یہاں پہ والد صاحب کے مختلف اشروں میں مصروفیت رہتی تھی. امام بارگاہ حسینی مسلم فیصل کالونی میں 4 محرم کو وہ پڑھ رہے تھے. اس کو سلام پڑھ چکے. ہم دونوں بھائی اور جعفر حسین کاظمی ان کے بازو کے طور پہ سامنے رہتے تھے. وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے تو لگے مرثیہ پڑھو. تو ہم نے جناب امام محمد کے مرثیے سے اپنی سوزخانی کی ابتدا. اس کے بعد یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا. 38 سال ہو گئے الحمدللہ، اور کراچی کے تقریباً تمام امام بارگاہوں میں، مسجد گاہوں میں پڑھ چکا ہوں الحمدللہ. ڈیفینس میں کئی سال سے مجالس میں سوزخانی کا فرائض انجام دے رہا ہوں. اس کے علاوہ مدین گلشن اقبال، جعفریہ امام بارگاہ علی اور بھوتورا امام بارگاہ حفیظ آباد، اور اس کے علاوہ مختلف امام بارگاہوں میں سوزخانی کے فرائض انجام دے چکا ہوں. جی ماشاء اللہ. تو پروگرام کے آغاز میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ سوز ربائی کوئی سنائیے ناظرین کو. جی میں عرض کرتا ہوں. جی بسم اللہ. عطا اپنی رحمت کو ذرا پرسش عرش سے
پہلے واہ واہ تجھ کو منظور نہیں گر تو خطا میری معاف، تجھ کو منظور نہیں گر تو خطا میری معاف، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت دعائیں آپ کے لیے بہت دعائیں آپ کے لیے بہت عمدہ سوز خوانی کرتے ہیں آپ اور اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے باقاعدہ سوز خوانی کی تعلیم کہیں سے حاصل کی میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ میرے والد محترم جی اپنے وقت کے ممتاز و معروف سوزخوان محترم عظیم المحسن صاحب مرحوم کے اولین شاگرد تھے اور وہ شاعت کی داعش سے ان کے ساتھ پڑھواتے رہے علیحدہ بھی پڑھتے رہے خیرپور میں تھے ہم لوگ تو یہ لوگ خیرپور سے آیا کرتے تھے کراچی مشرق پارک میں پڑھنے اور دیگر جہاں جہاں علامہ رشید قرآنی صاحب خطاب فرماتے تھے عظیم المحسن صاحب کے ساتھ ہمارے والد پڑھواتے رہے لٹن روڈ خالد دین ہال اور دیگر جگہ پر تو ظاہر ہے وہ ابا نے ان سے باقاعدہ سیکھا عظیم المحسن صاحب سے تو وہ ان کے ذریعے پھر ہم تک پہنچا یعنی ہمیں ورثے میں یہ چیز ملی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب ذرا یہ بتائیے سامعین کو کہ جب آپ کا بچپن تھا اور آپ سوز خوانی کرتے تھے اور آج آپ سوز خوانی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ فرق محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کی سوز خوانی میں اور آج کی سوز خوانی میں کچھ فرق ہے فرق تو کوئی نہیں ہے مگر اب لوگ کے رویوں میں فرق آ گیا اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سوزخوانی کو باقاعدہ ایک مجلس کا حصہ سمجھا جاتا اچھا اب وہ ایک الگ سے کوئی چیز سمجھتے ہیں اور مؤمنین کرام اب اس وقت گھروں سے تشریف لاتے ہیں تو سب خطیب یا مولانا یا ذاکر منبر پہ بیٹھ چکے جی اس کی وجہ یہ کہ اب سوزخوانی میں بھی میں یہ کہوں گا کہ ہماری کمی ہے کہ ہمیں جو اپنے بزرگوں سے چیزیں ملی ہم وہی اب تک پڑھ رہے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اضافہ ہو کچھ لوگوں نے اضافہ کیا ہے ڈائریکٹ اور کرنا چاہیے نئے نئے کلام اور نئی نئی بندشیں اس میں شامل ہوں تاکہ مجمع اس کو دوبارہ سے پسند کرنے لگے پرانے سوزخانوں پڑھت میں بہت زیادہ تاثر تھا اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جی ہمارے بچپنا تھا تو خیرپور میں کچھ ایسے بزرگ سوزخان گزرے ہیں جیسے جو موجودہ بین الاقوامی شہرت کے حامل میر حسین صاحب ہیں اور میر تکلف خیر علی بیگ ہیں بہت بڑے ان کے پردادا بابا تقی صاحب آتے تھے تو مجلس میں قصر حسین خیرپور میں تو ان کے ساتھ کافی بزرگ آتے تھے شروع سے مجلس میں رہتے تھے اور مشکل سے 10-12 منٹ سوزخوانی فرماتے تھے بابا اور بہت سے بزرگ سوزخوانی سن کے اٹھ جایا کرتے تھے اتنی دیر ہو جاتے تھے 10-12 منٹ میں تو انہیں پتہ نہیں رہتی تھی کسی تکلیف کرنے کی اب وہ اب نہیں ہے خدا کرے دوبارہ یہ اثر اور تاثر پیدا کرتے خدا جی اچھا میں ایک سوال آپ نے جب بات کر رہے تھے میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے وہ ماحول بھی دیکھا اور آپ یہ ماحول بھی دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی بہت تکلیف کا احساس تو آپ کو ہوتا ہوگا کہ یار اس وقت کیا ماحول تھا اور آج میں کس ماحول میں ہوں سوزخوانی کے حوالے سے آپ کی اپنی کیفیت احساس تو ہوتا ہے مگر یہ کہ ہم یہ کام جو ہے نا یہ اپنے ثواب کی خاطر
جی اور اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور اس میں پھر اپنی کوشش بھی جاری رکھیں گے کہ نئے کلام جی سوز خانی میں لائیں، میری سب خانوں کو یہ درخواست ہے کہ نئے نئے کلام اپنے بچوں میں شامل فرمائیں، نئی نئی صحیح، بندی شامل فرمائیں، تاکہ جو مجموعہ اب دلچسپی نہیں لے رہا ہے وہ دوبارہ سے دلچسپی لینے لگے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، یہ بہت بہت اچھی کاوش ہوگی، اور آپ خود کوشش کرتے ہیں، اور آپ جس طرح آپ نے اپنے تعارف میں فرمایا کہ آپ کے بھائی جو ہیں سید باقر حسنین کاظمی وہ بھی سوز خوانی کرتے ہیں، تو کیا آپ دونوں بھائی مل کے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سوز خوانی کی بندشوں میں اضافہ کیا جائے؟ جی ہاں، بحمداللہ باقر حسنین کاظمی جو ہیں جی وہ یعنی والد مرحوم سید صفدر حسین کاظمی صاحب کے انداز میں اوپری چیزیں پڑھتے ہیں، اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مگر ماشاء انہوں اللہ، نے اپنے خود سے اپنے آپ کو صرف سوزوں تک محدود کر رکھا ہے۔ وہ جہاں جہاں میں برائے انجام دیتا ہوں کہ ایک دو سوز پڑھتے ہیں، اس جی، کے بعد بازو کے طور پہ میرے ساتھ کرواتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری بندشیں خود میں نے بنائی، اور بہت سارے سیر سلام کا اضافہ اپنے بچوں میں کیا۔ جی، اس کے علاوہ ایک اور کاوش ہے جو کہ مجھے کراچی کے تمام سوز خانوں سے ممتاز کرتی ہے کہ میں نے جی، 1992 میں ایک سالانہ مجلس سوزخوانی شروع کی وزیر صاحب کے حکم پر، جی، اور وہ بحمداللہ 19 سال ہو گئے ہیں، ہر سال پابندی رہتی ہے، اور ابھی اپنے کراچی حیدرآباد اور خیبر کے تمام 50 آتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی، آپ اس کا ذکر بھی کر رہے تھے، میرے خیال میں کل ہے وہ مجلس سوز خوانی۔ نہیں، ایک مجلس تو ابھی وہ تو میری طرف سے ہوتی ہے، اور ربیع الاول کی پہلی اتوار کو ہوتی ہے۔ جی، ایام کا آخری اتوار ہوتا ہے تو وہ سلسلہ 2 بجے دن سے رات کے 8-9 بجے تک رہتا ہے، صحیح، تو تقریباً 20 سے 25 خانی فرماتے ہیں۔ کل جو مجلس IRC میں ہے، اور وہ ادارہ ترویج سوزخوانی کی جانب سے ہے، جو کہ مرحوم مغفور شہید جی، مفتی جعفر زیدی صاحب اور جی، شاعر اہل بیت محترم ریحان ناظمی صاحب مرحوم کی یاد میں بالکل، برپا ہو رہی ہے۔ IRC میں کل صبح 11 بجے ہوگی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ سامعین کو بتائیے کہ کیا ایسی محافل بھی ہوتی ہیں جہاں پہ صرف سوز خان حضرات بیٹھتے ہوں، آپس میں گفتگو فرماتے ہوں، اور ایک پلاننگ ہوتی ہو کہ اس سال یا اگلے سال جو ہے کن کن بندشوں کا اضافہ کیا جائے گا، صرف سوز خانوں کی حد تک، کسی مجلس کی حد تک نہیں، صرف سوز خانوں کی حد تک، کیا کوئی اس طرح کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے؟ مجھے جہاں تک علم ہے تو ادارہ ترویج سوزخوانی کے زیر اہتمام جی، باقاعدہ سوزخوانی کے سلسلے میں کلاسیں بھی ہوتی ہیں جی، IRC میں، اور وہ آپس میں بیٹھتے بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، مگر ماشاء اللہ، میں یہ گزارش کروں گا وہی اپنے تحت اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور جی، اپنے ادارے سے باہر کے جو سوزخانے انہیں بھی ظاہر شامل فرمائیں۔ جی، جی، بالکل۔ اب آپ چونکہ ہم پروگرام کے درمیانی حصے میں پہنچ چکے ہیں، اب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کچھ ہمیں سنائیے۔ جب کہ زندان میں سکینہ کو لایا بچپن کی جو جو ہاں، 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 گھبرایا رو رو کہتی تھی ہائے ہائے،
کے رہنے کو عجب گھر آیا، ہائے ہائے ہائے، آؤ بابا کے میرا دم ہے لبوں پر آیا، آؤ بابا کے میرا دم ہے لبوں پر آیا، ہائے ہائے، روئی میرا ہمیں آ کر نہ کیا یاد مجھے قید خانہ میں کو دکھائیے ہاں ہاں، اور مجھے جبکہ زندان میں واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس فن سوز خانے میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کی آواز میں مزید سوز عطا فرمائے۔ اچھا، اب آپ یہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے جو گھر میں سوز خوانی کے ماحول کے حوالے سے کیا بات ہوتی ہے؟ آپ کے بچے جو ہیں، کیا وہ بھی سوز خوانی کرتے ہیں؟ جی، میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ جی، اس کو شغف ہے، اور ماشاءاللہ وہ اچھا موخان بھی ہے، اچھا منتخب خان بھی ہے، اچھا، اور سوچ بھی پڑتا ہے میرے ساتھ سوستانی میں بازو کے طور پہ بھی پڑھتا ہے، اور ماشاء اس کے اللہ، علاوہ باقا بھی ظاہر ہے میرے ساتھ خود بھی پڑھتے ہیں، اور پھر میرے ساتھ فاضل کے طور پہ بھی پڑھواتے ہیں، اور ان کا بچہ نوجوان میں بھی فنن جی مصطفیٰ قاضی جی، الحمدللہ وہ بھی ساری ایک انجام دے رہا ہے۔ اچھا، تو آپ کے گھر میں مجلس ہوتی ہے سوز خوانی کی؟ آپ کے اپنے گھر میں؟ گھر میں تو میں نے ابھی سوستانی کی مجلس نہیں کی، وہ بھی ایک گھر ہی میں اعضا خانہ ہے جہاں میں سوستانی کی نشست سالانہ برپا کرتا ہوں، تو امام اچھا بارگاہ کریم نجف کے ساتھ کالونی میں اچھا، ایک بہت ہی مومن اور مخلص عزادار تھے، جی ڈی ایس پی سید عباس علی شاہ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ان کا شوق اچھا یہی تھا محافل و مجالس برپا کرنا، منعقد کرنا، تو وہیں پر انہوں نے اپنے گھر کے خود کلوز عزا خانہ بنایا ہے، اچھا، محرم بھی ماشاء ہوتا اللہ، ہے، قربان کی محفل کا ماشاء اللہ، اور یہ سوستانی کی مجلس کی مہم کی برپا میری طرف سے ہوتی ہے، یہیں اچھا پہ اچھا، ہوتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں جتنے بھی بندش آپ کو یاد ہیں، جتنا بھی کلام آپ کے پاس ہے، وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے تک جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں، یا جو آپ کے خاندان میں نوجوان لوگ ہیں ان تک اس کی منتقلی ہو، آپ کی کوشش کرتے ہیں؟ ہے۔ وہ بالکل مطلب یہ کہ قدرتی طور پہ بھی وہ کیونکہ ہمارے ساتھ پڑھوا رہے ہیں تو جی ہمیں سنتے بھی ہیں، ہر مجلس میں تو ظاہر ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں۔ جی، بالکل، یہ بہت ہی ایک عمدہ چیز ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ بھی کوشش کیا کرتے تھے، ساتھ بٹھا کے اور پڑھوایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں تمہیں آنی چاہیے، یہ چیزیں جو ہے تم یاد کیا کرو، تو اور یہ ایک ایک بات بہت اچھی۔ علی بھائی آپ جی کا جی، قدر معلوم ہوتا ہے، حکم حکم، ابھی میرا پوتا ہے جی، تاجر حسین کاظمی، وہ اچھا، ماشاء اللہ، الحمدللہ اسی سال وہ یعنی بیٹھنا شروع کر دیا ہے، اور باقاعدہ برابر کی آواز لگتا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو کیا عمر ہے اس بچے کی؟ 4 سال کا اب ہوا ہے وہ۔ ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بالکل یہی ایک بہت مناسب انداز ہے، اور سوز خانی کی ترویج میں یہ بچے جو ہیں بہت ایک اہم کردار ادا کریں گے انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ جو بچپن ہی سے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ شوق جو ہے ان میں ڈیولپ ہوتا جائے گا انشاءاللہ، اور یہ بہت ایک عمدہ کاوش ہے، بہت عمدہ۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سلام ہے ان والدین کو جو خاص طور پہ ٹائم نکال کے اپنے بچوں کو اس چیز سے منسلک کرتے ہیں،
اور اس سے ایک ان انشاءاللہ. کا رابطہ پیدا کرتے ہیں. بہت خوب، جزاک بہت خوب. اللہ، آپ کی محبت جی، تو ذرا آپ نے نواز. ایک دفعہ ذکر کیا تھا جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ خود شاعری بھی کرتے ہیں. جی ہاں، آپ بحمد خود اللہ. جی ہاں. تو آپ یہ نے کچھ اپنا کوئی کلام، آپ کا کوئی ربائی، کوئی قطع یا کوئی سوز آپ نے لکھا؟ جی ہاں، کافی. یہ تقریباً 1999 کی بات ہے جی کہ میرا ایک بہت ہی عزیز ترین دوست شاہ فیصل جی کالونی نمبر 4 میں امام بارگاہ حسینی مشن کے کونے پر الگ جی. شبہ دفتر جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا، سید انا اطہر للہ علی و زیدی. انا الیہ راجعون. تو اس کے اچھا جانے کا بہت قلبی دکھ ہوا. اس کے اچھا. بعد میں نے اس کے بارے میں ایک تعزیتی نظم لکھی جو کہ 2 روز میں مکمل ہو گئی، جی اور وہ میں نے اس کے سوئم میں پڑھی تھی. جی تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک آپ کا ظاہر ہے، اس سے جو قلبی لگاؤ تھا یہ اس کا مظہر ہے، مگر ایک بات ظاہر ہو گئی کہ آپ میں شاعری کے جراثیم ہیں، شاعری کی جراثیم. صلاحیت ہے. جی جی جی. اور پھر آپ منقبت خان بھی ہیں، سوز خان بھی اچھا. ہیں. تو ہم نے 1999 میں شعبان کے مہینے میں پہلی جی. اپنی منقبت یعنی بطور شاعر پڑھی تھی. اچھا. پروفیسر اقبال حماد صاحب کے ہاں محفل ہوتی ہے شعبان کی. جی. جناب زینب کبریٰ امام حسین علیہ السلام کی شان میں، تو امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت پڑھی تھی. تو عطا کیجئے. نام شبیر ورد زباں ہو گیا. نام شبیر ورد زباں ہو گیا. واہ یہ واہ مصر واہ. طرح تھا. جی. تو یہ میں اس کے 2-4 شعر پڑھ دیتا ہوں. یہ بسم میری اللہ بسم اولین اللہ. منقبت ہے، پہلی جی کاوش تھی، جی. شعری کاوش. سر آنکھوں پہ. بسم اللہ بسم اللہ. ان کا لطف و کرم بے کراں ہو گیا، آہا. واہ ان واہ. کا لطف و کرم بے کراں ہو گیا، جب سے مولا کا میں سوزخاں ہو گیا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. مظلومیت کو یہ رتبہ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. باطل سب پر عیاں ہو گیا. گیا. واہ 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 واہ. یوں تو اختر میں پہلے بھی تھا، کیا کہنے کیا کہنے. یوں تو اختر واہ واہ میں واہ واہ. پہلے بھی تھا، یہ سبحان اللہ. وصف سخن بھی عیاں ہو. آیا ہو گیا. واہ واہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب جزاک اللہ. یہ جو ہے وہ ناانصافی ہوگی کہ کل 13 رجب گزری ہے اور منقبت مولا کی منقبت سے 1-2 شعر نہ سنائے جائیں. جی بالکل بالکل بالکل. بر محمد علیہ الصلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عطا ہو عطا ہو. دنیا میں آج خلد کے آہا. سردار آ گئے، کیا کہنے کیا کہنے. آج جو خلد خلد کے بے شک. واہ. سردار آ گئے، کیا کہنے کیا کہنے. نشین احمد مختار آ واہ 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 واہ. کیا کہنے. کچھ واہ کم واہ. شرف نہیں بہت خوب ابو طالب کے واسطے، بہت خوب بہت خوب کچھ بہت خوب. کم شرف نہیں نہیں ابو طالب کے ابو واسطے. طالب کے واسطے، فرزند ان کے گھر میں واہ خوش واہ 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 واہ. آ کیا گئے. کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اچھا اب یہ آپ بتائیے. تو تمہارا ہوا آج اختتام، واہ. بھاگو تو تمہارا ہوا آج اختتام، کعبے میں آج حیدر کرار کرار آ گئے. واہ 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 واہ. سبحان اختر اللہ سبحان. کسی گروہ میں شامل نہیں ہوئے،
اختر کسی گروہ میں شامل نہیں ہو. شامل نہیں ہوئے. کیا کہنے. بلایا پڑھنے کو اشعارا. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. تو آپ نے اس بات کی تصدیق ہو گئی آج کہ واقعی آپ شاعر ہیں اور آپ شاعری کر سکتے ہیں، اور آپ اس میں جو ہیں طبع آزمائی کرتے رہا کریں. نہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ، وہ میں نے علی بھائی جیسے کہ آپ سے فون پہ جب بات ہو رہی جی تھی جی تو یہ تقریباً جلد مکمل ہونے والا ہے پروسیجر. جی. کتاب میری شائع ہونے والی ہے قریب بہت انشاءاللہ. خدا خوب نے چاہا تو بہت خوب ان بہت مہینوں خوب میں وہ منظر عام پہ آ بہت جائے خوب گی. اور بہت زیبا خوب سخن ہم نے نام رکھا ہے اس کا. تو بہت ابھی خوب. وہ تدوین کے پرنٹنگ کے مراحل میں مراحل انشاءاللہ میں. جلدی وہ آ جائے گی. چلے ماشاء اللہ. اچھا، اب چونکہ ہم پروگرام کے اختتامیہ نکات کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو اب آپ یہ بتائیے کہ آخری بات جو سوز خانی کے حوالے سے، اس کے بعد آپ ایک سوز پیش کیجیے گا. سوز خانی کے حوالے سے آپ آج کے دور میں نوجوانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ نصیحت کیا کر سکتا ہوں، میں مشورہ دے سکتا ہوں. جی. اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں نصیحت کر سکوں. خود کو میں نصیحت کر سکتا ہوں. اعلیٰ ظرفی ہے آپ کی، اعلیٰ دوسروں ظرفی کو ہے آپ کی. نصیحت کے قابل ابھی میں نہیں ہوا ہوں. تو میں یہ کہوں جی گا کہ جو نئے بچے آ رہے ہیں جی وہ محنت کریں اور نئی نئی بندشیں بنائیں، خود سے بنائیں یا اساتذہ سے بنائیں، جی بنوائیں، اور نئے نئے کلام شامل کریں اور پریکٹس کریں. سب سے بڑی بات ہے کہ مشق کے جی بغیر سوزخانی نہیں ہوتی. جی بالکل تو بس یہی میں صحیح. کہوں گا. اور کبھی بھی خلوص کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. جو کیا بھی کہنے. کام خلوص سے کریں تو انشاءاللہ خدا اس کا اجر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بہت خوب بہت خوب. اور آپ ہمارے ایک پاس. علی جی علی آخ ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ جی کیونکہ سوزخانی سے متعلق ہے تو جی بالکل 2 شعر میں سلام کے پڑھوں گا، اس کے بعد ایک بند میں مرثیہ کا پڑھ کے آپ صحیح. سے اجازت چاہوں گا. عطا کریں بالکل بالکل بے شک. مجلسوں سے کچھ ملک واہ واہ. شیشوں میں بھر کر لے لے گئے. گئے. مجلسوں سے کچھ ملک واہ. شیشوں میں بھر کر لے لے گئے. گئے. لے گئے آنسو خدا جانے کے گوہر لے واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. مجلسوں سے کچھ ملک. سبحان ملک اللہ سبحان اللہ. سے پہنچے در شاہ نجف پر ہم کیا کہنے. فقیر. دیر سے پہنچے در شاہ نجف پر واہ 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 واہ. کیا فقیر. کہنے. ایک عہدہ تھا غلامی کا وہ وہ قمبر کمبر لے گئے. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سے کچھ ملک جو نہ لے جانا تھا وہ بھی سب کیا کہنے. ستمگر لے لے گئے. ہائے گئے. ہائے جو ہائے نہ ہائے. لے جانا تھا وہ بھی سب ستمگر لے گئے. شے کمل بو سے کہن زینب کی ہاں چادر ہاں ہاں. لے ہائے ہائے ہائے. گئے. ہائے 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 ہائے.
मजलिसों से कुछ मला। वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह। अब आखिर मर्सी में अगर आप, जी बिल्कुल, अब मर्सिया खानी, मर्सी जी बिल्कुल, जी क्योंकि बेशक, उसके बगैर नामुकम्मल रहेगी ये जी मजलिस। बेशक बेशक बेशक। जिस घड़ी बांध ली शबीर ने मरने पे कमर, जिस घड़ी बांध ली शबीर ने मरने पे कमर, चार जानिब से बरसने लगे शमशीर तबार, पड़ा खाक पे कशिका के जो जहरा का पिसर, शिमर सीने पे चढ़ा हाथ में लेकर खंजर, शिमर सीने पे चढ़ा हाथ में लेकर खंजर, बोले जिब्रील के महबूब खुदा रोता है, अब चरागे लहदे फातिमा गुल होता है, अब चरागे लहदे फातिमा गुल होता है, जिस घड़ी बांध ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 10 बस्ता गुजारिश है, बहुत शुक्रगुजार आपका कि आपने बहुत टाइम निकाला हमारे लिए, आप यहाँ पे आए, और बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपका साया जो है वो हमारे सरों पे कायम और दायम रखे, और हम आपसे ऐसे ही सीखते रहें, सुनते रहें, और आप हमारे लिए बस दुआ कीजिएगा कि सोज़खानी की तरवीज जो है वो हो पाए इंशाअल्लाह, और हम वो मुकाम जो आपने 40 साल 38 साल पहले सोज़खानी में देखा था, हम कोशिश करें कि वो मुकाम जो है फिर से दोबारा जो है वो सोज़खानी के फ़न में आ जाए। इलाही अब मैं आप, आमीन। मैं आखिर में जी अली भाई आपका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इस कार्य खैर में मुझ जी नाचिज़ को शामिल फरमाया, और इंशाअल्लाह ये कार्य खैर है और इससे इंशाअल्लाह बहुत बेहतर असरात मुरतब होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और इस इंशाअल्लाह प्रोग्राम के ज़रिए भी बहुत से नौजवान सोज़खानी की तरफ इंशाअल्लाह राग़िब होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस खुदावंद इंशाअल्लाह आलम हम सब की ड्यूटियों को बारगाह बीबी सैयदा में मंजूर व मकबूल मकबूल फरमाए, फरमाए, बेशक आपकी बेशक तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, बेशक। आपको सेहतमंद रखे, तूल इलाही उम्र अता आमीन, फरमाए, इलाही और आमीन, इलाही आपकी आमीन, तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। इलाही मैं इस आमीन, सिलसिले इलाही में आमीन। हाज़िर हूँ हर तरह से, इंशाअल्लाह जब भी आप इंशाअल्लाह मुझे कॉल करेंगे, मुझे उससे इंशाअल्लाह पहले आप अपने आगे पाएँगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं जिस इंशाअल्लाह काबिल भी इंशाअल्लाह हूँ, मेरी तमाम खिदमत आपके हवाले हैं। खुदावंद इंशाअल्लाह। आलम हम सब का हामी नासिर हो, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकत, बहुत शुक्रिया। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये थे हमारे बुज़ुर्ग, जिनसे हमें अभी बहुत कुछ सीखना है माशाअल्लाह, जनाब सैयद अख्तर हसनैन काज़मी साहब। बहुत सारी दुआएं इनकी सेहत के लिए कि अल्लाह ताला इनको सेहत व सलामती के साथ रखे, और आखिर में जो बातें इन्होंने की वो यकीनन सीखने के काबिल हैं, और उनसे हमें सीखना चाहिए, और नौजवान नस्ल को सोज़खानी के हवाले से स्टेप आगे बढ़ाने चाहिए, और नई नई बंदिशों का इजाफ़ा होना चाहिए, जिस तरह से अख्तर काज़मी साहब ने फरमाया। तो अब इसी उन्वान से कि हम दुआगो हैं कि सोज़खानी के फ़न में मज़ीद जो है निखार पैदा हो, तो इस दुआ के साथ अब आपसे खुदा हाफ़िज़ और रुख़सत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाअल्लाह फिर एक नए सोज़खानी के प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। इल्तमास दुआ, अल्लाह हाफ़िज़।